أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. آمین آمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. آج کی ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنا، روزے کی حفاظت کرنا اور قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر سے جہاں جہاں ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز سے جانب سے، NTN کی جانب سے رمضان المبارک کا جمعہ بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم. اور میرے ساتھ ابھی طیبہ ہے، میں ان کی جانب چلتا ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور ماشاءاللہ سے طیبہ آج ہم رمضان المبارک کا جمعے کا آغاز کر چکے، تیسرے جمعے کا، اور دوسرا اشرہ بھی رحمتیں اور مغفرتیں کرتے ہوئے ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. اور تقریباً آج کون سا ہم 16واں روزے کا آغاز کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اور ناظرین بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت اور برکت والے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ سے آپ لوگ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے، اور آپ لوگ کے فیڈ بیک آتے ہیں، آپ لوگ کے میسیجز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بہت دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اپنا اتنا قیمتی ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں. اور یہ خوبصورت سا جو سحر کا ٹائم ہوتا ہے، اسپیشلی اس میں جو ہر گھر میں ایک دسترخوان کا انتظام ہو رہا ہوتا ہے، کچن سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اور ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ ماشاءاللہ سے آدھا ایک پاؤں ان کا کچن میں ہوتا ہے، ایک پاؤں ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ جزاک اللہ. اسی طرح آپ لوگ اپنی محبت دیتے رہے، اور ہم کوشش کریں گے خوبصورت سے خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کے سامنے لے کر آئیں. اور طیبہ کیا خیال ہے، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھائیں؟ بالکل، ہم اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گی جناب عتیق مہروی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کریں. جی بسم اللہ. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا علم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، تو رخسار کا علم کیا ہوگا. محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں. سبحان اللہ. بن دیکھے یہ حالت ہے، دیدار کا علم کیا ہوگا. سبحان اللہ. کیا بات. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، محتاج کی جب یہ حالت ہے، مختار کا علم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے یہ سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھیں تو بیمار کا علم کیا ہوگا. سرکار دو عالم
کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ جزاک اللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہم چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب. اور آج کی ٹرانسمیشن کے ہمارے مہمان بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ ان کی گفتگو بھی بہت خوبصورت ہوگی. ہم چلتے ہیں ان کی جانب. تو ہمارے ساتھ آج کے ہمارے جو مہمانان موجود ہیں، سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گی حاجرہ زبیر کا، جو کہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور ساتھ ہی موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں. میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، NTN کا بہت شکریہ، بنو یوتھ کی آواز کا بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے مجھے یہاں موقع دیا، بولنے کا، انوائٹ کیا، اس کے لیے میں آپ کے شکر گزار ہوں. جزاک اللہ. آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن میں آئے اور مزید گفتگو انشاءاللہ آپ سے کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی جانب. ہمارے جو اگلے مہمان ہیں جناب احسن نواب صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں نواب فاؤنڈیشن کے. انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ فار ہیونگ می ہیئر. عبداللہ طیب، ہم آپ کو دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. بہت پیاری ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. جزاک اللہ. اور ہم خود آج بہت ایکسائٹیڈ ہیں ماشاءاللہ سے. آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اور جزاک اللہ، آپ بھی قیمتی ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشن میں آئے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اور خوبصورت سی ٹرانسمیشن کا ہمارا آغاز کیا تلاوت کے ساتھ. محبوب عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں آپ کو. اور آج تو لگ رہا ہے کہ ٹرانسمیشن ہماری بہت خوبصورت جانے والی ہے. کتنی خوبصورت آغاز کیا آپ نے. جزاک اللہ. اور ناظرین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے اور اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے ہم چلتے ہیں ان کی جانب. جی جو ہمارے ساتھ آج کے ہمارے اسکالر، بلکہ آج تو نہیں، جب سے ہماری ٹرانسمیشن شروع ہوئی ہے، بہت ہی پیاری پیاری باتوں سے اور جو ہے ناظرین کو مستفید کرتے ہیں اور ہمیں بہت ہی اچھی اچھی جو ہے تعلیم یعنی علم کے ہنر سے آراستہ بھی کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی معین بیگ مجددی صاحب، جو کہ ہمارے اسکالر ہیں اور انہیں پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. اور آج کا ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹاپک ہے، بہت ہی پیارا سا موضوع ہے. یوں تو ہم 17 رمضان کو جو ہے جنگ بدر کو یاد کرتے ہیں کہ اس دن جو ہے اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی. لیکن اسی دن جو ہے ایک تاریخ کی خوبصورت سی ہستی تھی ہماری، جو کہ ام المومنین ہیں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال جو آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم اس پر بات کریں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید وازواجہ امہات المومنین صدق اللہ العظیم. آمین. سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. بے شک. الحمدللہ. ابھی کچھ گزشتہ دنوں میں حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بھی ذکر کیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذکر خیر کریں گے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ، جن کو جو کہ خود سیدہ ہیں، صدیقہ ہیں، طاہرہ ہیں، مطہرہ ہیں، ساجدہ ہیں، مفسرہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہ ہیں، اور سب سے بڑی بات محبوب رب العالمین ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ سب سے بڑا ان کا رتبہ ہے. تو آپ کی جو شخصیت ہے اسلام کے لیے بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑی خیر کا باعث رہی ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ کے وفات کے بعد آپ نے جو نکاح فرمایا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اور آپ کا جو یہ نکاح تھا یہ کوئی ان کا ذاتی فیصلہ نہ تھا، بلکہ جبریل علیہ السلام 3 دن آپ کے خواب میں تشریف لائے اور مخمل کے ایک ٹکڑے کے اوپر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تصویر دکھائی اور فرمایا کہ یہ ازواجہ فی الدنیا والآخرہ، یہ آپ کی دنیا میں بھی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں. بے شک. ماشاءاللہ. اچھا اس کی بڑی جب ان کا نکاح ہوا آپ کی عمر تقریباً 7 سال تھی اور 9 سال کی عمر میں تقریباً آپ کا رخصتی ہوئی. اچھا یہاں پہ کچھ ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ بھائی اتنی کم عمر کے اندر یا وسلم میں یہ رخصتی کی. دیکھیں نمبر 1 یہ حکم خداوندی تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی عمل نہیں تھا. بے شک. دوسرا آپ نے جو 11 آپ کی ازواج مطہرات تھیں اس میں سے یہ واحد تھیں جو کنواری تھیں اور باقی سب زیادہ بیوہ تھیں.
तो वसल्लम की जो जितनी भी अज़वाज के साथ निकाह हुआ वो दुनियावी तौर पे नहीं हुआ, वो खालिस दीनी तालीम के लिए और बताया इसलिए किया गया कि उनके बेवाओं के साथ दूसरों के साथ किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से रहा जाए। और आपके साथ निकाह की असल वजह क्या थी कि आपकी जो रफ़ाकत थी, आप 9 साल की उम्र में आपका जब आपका रुखसती हो गई मदीने में 2 हिजरी के अंदर, उसके बाद आपकी उम्र से उस वक्त सिर्फ 18 साल थी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया और आपका खुद विसाल हुआ 66 साल की उम्र के अंदर। ये उसमें सबसे बड़ी तोजह ये थी कि आप वसल्लम के घर में रहते हुए आपसे जो वसल्लम की जो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में हमें अहादीस मिलती हैं, इस्लाम की फ़िक़्ह के बारे में अहादीस मिलती हैं, अहादीस जो हमारे तस्हीह होती है हमें वहाँ से होती है, तो वहाँ से बहुत बड़ी आलिमा और फ़क़िया के तौर पे आप सामने आई कि आपको डायरेक्ट हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने का मौका मिला। आपको हर तरह से बहुत ज़्यादा आपको फजीलत हासिल रही और यहाँ तक कि बाज़ उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर आपको फजीलत इतनी ज़्यादा थी कि आपका जो ख़ुसूसियात में से ये है कि आपका वो वाहिद हुजरा था जहाँ पे जिब्रील अमीन वही भी लेकर आते थे, बाकी किसी और ज़ौजा के हुजरे के अंदर को ये सआदत हासिल नहीं हुई कि जहाँ पे जिब्रील अमीन आके वहाँ पे वही नाजिल करते हों। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो किरदार है, आपका जो हैसियत ज़ौजा, आपका तरीक़ाकार है, आप वसल्लम के साथ बहुत ही ज़्यादा शफ़ीक़ रही हर मरहले के ऊपर और बड़े बड़े मराहिल आए जिसमें आपने वसल्लम का बड़ी अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से आपने उनका साथ निभाया। और बाद मराहिल ऐसे भी आए कि जब कुछ मुसलमान नए नए थे और कुछ उसमें मुनाफिक भी शामिल थे, आपके ऊपर कुछ तहमतें भी लगाई गई। सही, बेशक, लेकिन ये वाहिद खातून है जो इसका अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह नूर के अंदर 10 आयतें आपकी मुताहरा होने के ऊपर नाजिल फरमाई। बिल्कुल सही। अल्लाह तबारक व ताला ने खुद आपकी तहारत का आपका फैसला फरमाया और साथ साथ आप ही की इस बदौलत जो झूठी तहमत लगाने वालों की जो सज़ा होती है वो भी इस वजह से बयान हुई कि उसको 80 कोड़े मारे जाएंगे। ये सज़ा आप ही आप ही वो खातून हैं जिनकी वजह से तयम्मुम की जो आयत हैं जिसमें जब पानी मैसर ना हो तो हमें तयम्मुम करना है पाक मिट्टी से, उसके अहकामात भी आप ही की वजह से यहाँ पे नाजिल हुए। आप ही की वजह से हमें ये पता चला कि अज़वाज को जंगों में ले जाया जा सकता है। सही। और बहुत सारी आपकी फ़ज़ाइल हैं जो कि आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल, आगे मज़ीद पे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। और आज के सेगमेंट में इंशाल्लाह हम सवाल भी ऐड करेंगे, वो थोड़ी देर बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब, जैसे कि तैयबा ने उनका इंट्रोडक्शन कराया था, और आपकी जानिब आते हैं। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे ये बताएं कि जैसे कि हम जानते हैं कि आप एजुकेशन पे हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे इंशाल्लाह, और आप बिज़ी भी बहुत होती हैं। रमज़ानुल मुबारक से शुरू करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक कैसे जा रहे हैं आपके और कैसे सारी चीज़ें आप मैनेज करती हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक वैसे ही एक बहुत मुबारक और मुक़द्दस महीना है। हर घड़ी में डबल सवाब, हर घड़ी में डबल, हमें हर चीज़ में 70 गुना, इसमें 70 गुना, उसमें 70 गुना। तो देखा जाए तो ये तो एक भी कोई घड़ी ज़ाया करने वाली तो है ही नहीं। बिल्कुल। इसमें तो कोई साथ ज़ाया करना, हम खुद बेवकूफ़ी करेंगे कि अगर कोई हमारे हाकिम अफसरान हो हमें कहें कि हम आपको ओवर टाइम के डबल पैसे देंगे, तो हम क्या कहेंगे उनसे? मना करेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल, हम तो हर एक भी लम्हा ज़ाया नहीं करेंगे। क्या खूबसूरत मिसाल दी आपने, मैं तो सोच में पड़ गया था जी। तो वही बात कि जब इतनी अच्छी खूबसूरत सातें मिली हुई हैं जिसमें इतना ज़्यादा हर चीज़ का सवाब है, तो ये सातें ज़ाया करने वाली तो कतई नहीं है। सबसे पहली बात, चाहे वो फेस्टिवल के अंदाज में हम ले, ठीक है, उसका भी हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 20% उसको भी दें कि आपने कपड़े भी बनवाए, अपने बच्चों के लिए भी काम किया, रमज़ान में अपने पकवान भी तैयार कर लिए, ठीक है, ओके, लेकिन इतना भी नहीं हो कि पूरा टाइम इसी में ज़ाया हो जाए। सही, बिल्कुल ठीक। ईद की तैयारियों में ज़ाया हो जाए। तो प्लीज़ सबसे मैं यही कहूँगी कि रिक्वेस्ट है कि इन घड़ियों को ज़ाया ना करें। स्पेशली अब तो वैसे भी 20 जो है रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके बाद से तो आप समझें कि बड़े मुबारक ताक राते हैं, तो उनका तो वैसे भी एक लम्हा, एक शबे कदर
وہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا بے بات شک. ہے، سبحان اللہ. تو وہ 1000 مہینے ہمیں اب اس کی تیاری کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے. بے شک بے بے شک، شک ماشاء بالکل اللہ. ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ ان کا کہنے کا مطلب ناظرین یہ ہے کہ سارے کام اپنے ساتھ ساتھ آپ کریں، لیکن جو مین مقصد ہے رمضان المبارک میں عبادت، ان کو نہیں بھولیں. بالکل بالکل ماشاء اللہ. اور آپ کی طرف جانب آتے ہیں ہم. مجھے بتائیں کہ ماشاء اللہ سے کہ آپ کے بھی بہت سارے پروفیشنل میں آپ بزی ہوتے ہیں، اور پھر پروفیشنل کو لے کے چلنا، گھر کو لے کے چلنا، رمضان المبارک میں کیسے مینیج کرتے ہیں؟ جی ہاں بلال، جیسے حاجرہ صاحبہ نے بتایا جی. کہ بہت بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتی ہے. تو ہماری بھی کوشش رہتی ہے، لیکن جیسے ایز اے سماجی ورکر، جو سوشل ورکر، آپ کو پتہ ہے رمضان ہے، طاق راتیں ہم تلاش کریں گے، بالکل بالکل روزوں کی پابندیاں کر رہے ہیں، نماز کی کوشش بے کرتے ہیں، شک بے شک. لیکن سب سے اہم جو چیز ہے وہ حقوق العباد، ایسے ہی اس کا معاملہ بہت کٹھن ہے. بالکل تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے عوامی خدمت کریں، عوامی مسائل جو ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے، جو عوام میں محرومیاں ہیں. تو بلکہ میں تو لوگوں سے بھی کہوں گا جہاں پر آپ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں وہاں پر اپنے پڑوس میں بھی دیکھا کریں کہ پڑوس میں آپ تو آپ کا دسترخوان تو سجا ہوا ہے، پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے. بہترین بات. تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں کو دیکھیں، آپ حقوق العباد کو بھی دیکھیں، جہاں پر آپ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو کہیں وہ کر دے گا، لیکن حقوق العباد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. بالکل. لیکن میں سر یہی ابھی ہم کچھ دن پہلے بھی طیبہ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب نا یہ جو پڑوس والی بات آپ نے کہی نا میم، آپ بھی اس سے ایگری کریں گی، یہ بہت کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا جی، بہت کم ہو گیا. اب تو بیل بجتی ہے، انٹر کام بجتا ہے تو کوئی آپ کا اپنا ریلیٹیو ہے یا اور بے صبری سے جو اب ہر گھر میں انتظار رہتا ہے وہ ماسی کا رہتا ہے کہ ماسی آئی ہے کہ نہیں. پڑوسیوں کا اب نہیں رہتا، کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہم دیکھتے تھے کہ اکثر فلاں کی امی نے یہ بھیج دیا، رمضان ہے تو یہ بھیج دیا. اور اکثر گھر میں بھی ہمارے یہ ہوتا تھا کہ نہیں اس دفعہ ہم تھوڑا کچھ کم بناتے ہیں، ہو سکتا کہیں یہ بھی مائنڈ. تو اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ اگر سالن بنا رہے ہیں تو آپ شوربہ زیادہ کر دیں اور پڑوس کو بھجوا دیں. مفتی صاحب اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ اتنا بھی ہے کہ آپ پڑوس میں بھجوائیں، اگر صرف آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا تو شوربہ زیادہ کر دیں. بالکل. اتنا ہے کہ آپ نے کھانا بنانے کوئی اچھی چیز بنا رہے ہیں، گوشت وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس رخ پہ بنائیں کہ اس کی خوشبو نہ جائے. برابر پڑوس میں اگر نہیں دے سکتی نا تو برابر پڑوس میں اس کی خوشبو نہ جائے. کیا بات، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل بلال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرمایا پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ ہو. بالکل بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. ہم ان چیزوں کو بالکل، ہم ماضی میں اگر جائیں تو ہمیں یاد ہے کہ عید بقرعید کے فیسٹیول گلی محلے کے کوئی خالہ ہوتی تھی، کوئی پھپھو ہوتی تھی، کوئی مامی ہوتی تھی، ہم 1 روپے 2 روپے عیدی کے لیے بھی ان سے سلام کے لیے بہانے جایا کرتے تھے. وہ محبت حقیقی محبت تھی، وہ ریئلٹی تھی. آج کی جو بناوٹی محبت نہیں ہے، آج ہم صرف بناوٹی، ہم نے میسج کر دیا، واٹس ایپ کر دیا، عید مبارک بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. تو ان چیزوں کو بناوٹی محبت سے ہمیں نکلنا پڑے گا. بہت اچھی بات کی موبائل فون سے تو یہ سلسلہ محدود نہیں کر دیا. ہم ماضی میں دیکھیں عید کارڈ وغیرہ جو ہوا، لوگ دوست یار ہمیں انتظار کیا کرتے تھے، کیا محبت ہے. وہ بہت خوبصورت انداز. اور کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میری مدر ہے ماشاءاللہ، جو میرے ماموں ہیں وہ US میں ہے نا، وہ پاکستان سے ان کو عید کارڈ اور پیار بھرے وہ شعر اور محبت اور اس کے ساتھ کوئی گفٹ وہ بھیجنا اب وہ ختم ہو گیا. اب آپ وہ ایک کارڈ بنوا لیں عید کا، وہ آپ نہیں ویڈیو کال پہ چل جاتے ہیں. اب تو ہمارے تو سارے UK میں US میں یہ ہیں بھائی بہن سب لوگ، تو وہی ویڈیو کال چل جاتی ہے، سب پہ ایک ساتھ ہی سب کانفرنس لائن پہ آ جاتے ہیں اور سب کو مبارکباد ایک ساتھ ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا میڈم، میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. دیکھیں ہم اور آپ تو چلے ان چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہم نے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ ان چیزوں سے دور ہوئے، کیونکہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے بالکل آرٹیفیشل ماحول بنا ہوا ہے. جس تیزی سے ہم ہمارے جو مائنڈ جو ہے کھوکھلے ہو رہے ہیں، ثقافت سے بہت دور ہو رہے ہیں. ہم اپنی جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے ان کو کیا دے کے جا رہے ہیں. ہم جو نظر آ رہا ہے، پہلے ہم دیکھتے تھے اگر ہم بھائی ہوتے تھے ایک دوسرے کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. آج رشتے ختم ہو گئے، شادی بیاہ میں شاید ملاقات ہو جائے، خدا نہ خواستہ کوئی غمی میں ملاقات ہو جائے، ادروائز کوئی رابطہ ایک دوسرے سے نہیں ہوتا. سب بناوٹی سوشل میڈیا پہ اور اسٹیٹس پہ صرف ایک دوسرے سے ہیلو ہائی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں ہوتی. میں بالکل یہ ایڈ کرنا چاہوں گا، جیسے آپ نے بھی پڑوسی تو پھر آج کل دور چلے گئے. آج کل تو گھر میں رہتے پتہ نہیں چلتا، بھائی بہن جو ہوتے ہیں وہ موبائل میں کہتے ہیں آج افطاری کر لو، سحری کر لو. یہ چیز ہے، ہم نے جو کمیونیکیشن جو ہے اس سے جو آج کل کی جو
یہ جینزی کہلاتی ہے، تو یہ اس چیز سے محروم ہو گئی ہے یہ چیز. اسپیشلی اب پتہ ہے کراچی میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپارٹمنٹ سسٹمز بھی شروع ہو گئے ہیں. اب اپارٹمنٹ سسٹم میں تو ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکنے جاتے، انٹرکامس ہوتے ہیں، وہ انٹرکام پہ ساری چیزیں، وہ پوچھنا بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو ریئر ٹائمز میں بھی تو بھی انٹرکام سے پوچھ لیا جاتا ہے. اچھا دعوتیں بھی بہت اس لیے بھی کم ہو گئی کہ جیسے آپ نے کہا اپارٹمنٹس کو لے کے اب لوگوں کے گھروں میں جگہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دل بھی اچھا چھوٹے ہو بچے نہیں، بچے کھیلنے نہیں جاتے کیونکہ آؤٹ ڈور اب تو بچے آؤٹ ڈور، پہلے تو گلی محلوں میں بچے کھیلتے تھے، اب تو ڈر خوف یہ بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب کوئی ایسے لوگ بچوں کو باہر نہیں بھیجتے. سب سے پہلے تو بچوں کو باہر بھیجتے نہیں ہیں، سیفٹی ایشوز اتنے آ گئے ہیں، اسپیشلی پھر موبائل اور گیجٹس بھی ایسے آ گئے ہیں، بچوں کو خود ہی ٹائم نہیں ہوتا، خود ہی شوق نہیں ہوتا کہ باہر جا کے کھیلیں. تو یہ چیز ایک دوسرے کو پہچانتے ہی نہیں ہے کہ محلے میں کون رہتا ہے، برابر میں کون رہتا ہے، یہ تو ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین، یہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے ذکر ہی ایسا چھڑا ہے. لیکن ہم چلتے ہیں سر کی جانب اور کوئی سوال ایڈ کرتے ہیں. جی سر، آپ ماشاءاللہ سے اپنا فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، تو سر کس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے؟ جی اچھا، میں نواب فاؤنڈیشن جو ہے بہت ایکٹیولی کام کر رہا ہے. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ نام آپ نے کیا سوچ کے اور کیوں رکھا؟ جی ایکچولی جو تھا میرا پورا نام احسن نواب ہے، تو جو اس کے حوالے سے تھا کافی لوگ جانتے تھے، تو اکثر لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ کی کریڈیبلٹی ہے، تو ہم اس کو لے کے چلتے ہیں. تو نواب فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہت ایکٹیولی کام کرتا ہے ایجوکیشن پہ، ہیلتھ سیکٹر پہ، ویمن امپاورمنٹ پہ، جو ہے یوتھ ڈیولپمنٹ میں. جیسے ابھی میں اس میں ایڈ کرنا چلوں گا، یہ بڑی اچھی بات کی اجرا صاحبہ نے، یہ جو آج کل کی جو جنریشن جو بہت محدود ہو گئی ہے اور اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑ رہا ہے کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلتے، آپ کی کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز نہیں ہے. جیسے بلال ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، چیزیں کھیلتے تھے، اور اس میں آپ کی فزیکلی اور مینٹلی جو تھا بہت اچھا امپیکٹ پڑتا تھا. تو ہم نے، ہمارے ادارے نے اس چیز کو بھی دیکھا ہے، ہم جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں. بالکل ٹرو، کیونکہ اب میں نے یہ دیکھا ہے میم آپ بھی اور افصاح آپ بھی کہ اب کے جو بچے ہیں وہ بہت سست ہیں اور ان کے ہاتھ میں صرف فون ہے. اگر آپ ان کو کہہ بھی دو گے نا کہ انٹرکام آیا، چیک سمبڈی ہو، تو ان سے وہ بھی نہیں اٹھا. جی ہاں بالکل، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی فزیکل، اس میں آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ. تو ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ پارکوں کو کی رونقیں دوبارہ بحال ہوں، جو چیزیں ہوں، ہم سیکورٹی کا سسٹم بہتر ہو. اور ہم نے جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ سے رابطہ کر کے ہم نے کیا، ہم نواب فاؤنڈیشن کرے گا، نواب فاؤنڈیشن سارے پارکوں کی جو مینٹیننس کرے گا، لیکن جو ہے یوتھ باہر آئے، لیکن ان کا بھی کردار باہر آئے. پہلے کرکٹ کھیلتے تھے، پوری رات بچے کرکٹ کھیلتے تھے رمضان میں. ہم جب چھوٹے تھے تو بچے پوری رات کرکٹ کھیلتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اب یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں. جی ہاں ناپید ہو جائے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ وہ شہر کی رونقیں بحال ہوں اور یوتھ جو ہے وہ آگے اور اپنا کردار ادا کرے. یہ یوتھ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے وہ ریلیں اور ٹک ٹاک اسکرول کرتی رہے گی. بالکل ٹھیک، کیا خوبصورت بات ہے آپ نے کہی، اور انشاءاللہ میم آپ کی جانب بھی آئیں گے. لیکن ٹرانسمیشن کو ساتھ ساتھ مزید بڑھاتے ہیں اور خوبصورت سی آواز نعت شامل کرتے ہیں. فہد عارف ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور طیبہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارے بہت خاص مہمان ہیں کیونکہ ہر سال سیزن میں ہمارے یہ آتے ہیں اور یہ یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں، خود ہی بتائیں گے ماشاءاللہ کہاں سے آئے. جی عارف بھائی. میں بیسیکلی ڈگری میرے کو خاص سندھ سے آیا ہوں آپ کے توسل سے ماشاءاللہ. اور یہ خاص ہماری ٹرانسمیشن کے لیے ماشاءاللہ. اور یہ کہتے ہیں کہ جس سیزن میں جس چینل پہ آپ لوگ کرتے ہیں وہاں پہ پورا میرپور آپ لوگ کی ٹرانسمیشن دیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اور بس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آواز کا فین ہوں اور بس آپ صبر نہیں ہو رہا، بسم اللہ کیجیے. جی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی
لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے صف محشر میں ہاں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد تیبانہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سبحان اللہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور بہت بہت شکریہ آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں چلتے ہیں میم کی جانب کچھ سوال ایڈ کرتے ہیں میمن کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے تو میں یہ آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل میمن عورتیں بھی کافی ہر چیز میں آگے ہیں اور آپ ماشاء اللہ سے ایجوکیشنسٹ بھی ہیں آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں تو میمنز میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کو اتنا اسکوپ ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہیں جو چولہا ہانڈی کا کانسیپٹ تھا کہ چولہا ہانڈی کرنا ہے گھر کے کام کرنے ہیں باہر نہیں جانا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہے اس چیز سے کتنا یہ کمیونٹی آگے نکلی کیونکہ میں خود بھی میمن ہوں جی ماشاء اللہ آپ ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں جی طیبہ ماشاء اللہ آپ اپنی مثال بھی آپ لے لیں سب سے پہلے تو آپ ہیں ہم ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ شعور کی پختگی کے لیے کسی کمیونٹی کی ضرورت نہیں پڑتی بالکل ٹھیک ہے شعور کی پختگی نہ کسی کمیونٹی کی محتاج ہے نہ کسی سرحد کی محتاج ہے یہ ہر اس شخص کے پاس ہے جو علم رکھتا ہے جو آگہی رکھتا ہے اور اللہ نے اسے اور ہر انسان کو اللہ نے ایک بہت بہترین صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ دماغی طور پر بہت اچھی طور پر سوچ سکتا ہے اگر وہ پازیٹیو سوچے اگر وہ اچھا سوچے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے اب نہ تو اس میں مرد عورت کی قید ہے نہ اس میں کمیونٹی کی قید ہے نہ کسی بھی سرحد کی قید ہے یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے تو اس لیے اگر
जो मेमन कम्युनिटी है या हमारी, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन की जो एक आवाज़ थी ना, वो आजकल माशाल्लाह ख़वातीन इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं कि यकीन करें, देख के इतनी दिल खुश होता है इतना कि इनके माँ बाप भी इनको देख के फ़ख्र करते होंगे। वो माँ बाप जो उनके पैदा होने पे शायद किसी ने ये कहा भी हो कि क्या है ये जहमत है, या किसी ने उनको बेटी हुई है, ये हुआ है वो। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह खुद मेरी 3 बेटियां हैं। मेरा बेटा नहीं है, मेरी 3 बेटियां ही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक बेटी डॉक्टर है, एक बेटी टर्की में स्टडी कर रही है MBA की, एक बेटी मेरी इंजीनियरिंग पढ़ रही है और उसने बुक लिखी है। तो बच्चियों को अब आगे बढ़ाएं, ये हम माएँ होंगी जो बच्चियों को आगे बढ़ाएंगी, जो कि एक नई नस्ल और नई जनरेशन तख्लीक करेंगे। क्या बात है, माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएं, आवाज़ की आपने बात की है, तो आपको पता है बनो यूथ की आवाज़ भी है, और मोहिउद्दीन भाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सही मोहिउद्दीन भाई जो है वो बहुत अरसे से मैं उनको जानती हूँ। अच्छा, हमारी पहचान आज से नहीं है। गुलाम भाई को तो मैं कोई 5-6 साल तो हो ही गए होंगे, इससे ज़्यादा हो गए होंगे, मैं इनको जानती हूँ। हम मिले थे बहुत अच्छी जगह पे, और बहुत जगहों पे मिलते रहे, फिर मिलते रहे, डिफरेंट इवेंट्स में मिलते रहे। गुलाम भाई हमेशा मुझे कहते थे आप आए, ये है वो। फिर हमने तय किया था कि ज़रूर, मैंने इनसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आपके प्रोग्राम में आऊँगी इंशाल्लाह। तो बस आज देखिए वादा पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। जब लेकिन मैं आई थी तो मुझे मैंने से यही कहा था कि गुलाम भाई से मेरी बात पहले कराएं, कहाँ है वो। अच्छा, पहले मुझे उनसे मिलाएं। चले माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपसे भी मैं यही सवाल करना चाहूँगा कि जैसे मैम ने आवाज़ की बात की, बनो यूथ की आवाज़ भी, और मोहिउद्दीन भाई के बारे में क्या कहना? जी हाँ, बिल्कुल। गुलाम भाई जो हैं वो, और बनो यूथ की आवाज़ है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और गुलाम भाई से, मोइनुद्दीन भाई से हमारा जो है बड़ा जो है बड़े तवील इनसे रब्ता है हमारा, और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमेशा हमारे कॉज को, जो भी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड होता है, उसको आगे करते हैं, प्रमोट करते हैं, और बहुत डेडिकेशन से और बहुत पैशनेट काम करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, आज के हम सेगमेंट दोबारा से आगाज़ करेंगे। जैसे कि आपको पता है स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि एक मैम हमें लिखती हैं और वो कहती हैं, वैसे तो रमज़ानुल मुबारक पूरा ही महीना इबादत का है, लेकिन ख़ास जुम्मे वाले दिन हमें ख़ास किस चीज़ की इबादत करनी चाहिए, जैसे कि कोई दरूद हो या और कोई इबादत हो? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जुम्मा बड़ा यौमुल ईद है। सुना फरमाया कि जुम्मे का दिन यौमुल ईद है, और मोमिनीन के लिए ये खुशी का दिन है। और सबसे बड़ी इबादत इस दिन जो अहादीस में आई है वो कसरत दुरूद शरीफ है। सुना की हदीस शरीफ का मफहूम है, वो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई बंदा, कोई शख्स मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो उसका नाम उसके वालिद के नाम के साथ मुझ तक पहुँचाया जाता है। लेकिन जब जुम्मे के दिन वो कोई अहले मोहब्बत मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता है तो मैं बाज़ाते खुद उसका दुरूद सुनता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। तो ये सबसे अफजल इबादत जो है वो दुरूद शरीफ है, और दुरूद शरीफ की इतनी बरकत है। बल्कि अब बात दुरूद शरीफ की निकली है तो मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ। आपने बल्कि अक्सर पोस्टें भी देखी होंगी, अक्सर जुमेरात और जुम्मे को, कि शब जुम्मा का दुरूद शरीफ जी जो बड़ा वो चलता है। वो बुज़ुर्गों ने इसके बारे में लिखा है कि वो जो शख्स भी पढ़ता है शब जुम्मे का दुरूद शरीफ, छोटा सा है जी, वो उसकी फ़ज़ाइल में ये लिखा गया है, बुज़ुर्गों ने लिखा है कि अगर कोई पढ़े उसको शब जुम्मा, यानी कि जो जुम्मे से आज बैठे हुए हैं हम, कम से कम एक दफ़ा पढ़ ले, या ज़्यादातर जितना पढ़ सकता है उतना पढ़ ले। उसकी फ़जीलत यह है कि बरोज़े जब उसको वक्त करीब आएगा उसकी मौत का, तो रसूल की ज़ियारत करेगा, और जब वो देखेगा कि खबर में उतार जा रहा है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अपने रहमत भरे हाथों से उसको खबर में उतार रहे हैं। तो क्यों ना हम भी एक दफ़ा सुन लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से हम हो जाएंगे। इसका हो जाए, अगर मेरे साथ मैं पढ़ूँ तो मेरे साथ आप रिपीट कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद अन्नबी अल उम्मी अल हबीबी अल आली अल क़द्री अल अज़ीमी अल जाह व अला आलिही व साहबिही व सल्लिम। तो इंशाअल्लाह ये मामूल बना लेंगे ना, तो बुजुर्गों की बताइए बातों में बड़ा वजन होता है, उनकी प्रैक्टिकल में ये चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ, इस बारे में हमें अपना अक़ीदा भी थोड़ा रखना चाहिए। जब चीज़ बुज़ुर्गों से आती है ना, तो हमें ये हुस्न ज़न अच्छा रखना चाहिए कि जैसे बुज़ुर्गों ने फरमाया वैसा ही होगा। कोई शख्स ये ना समझ ले कि जो उसके फ़ज़ाइल बयान हुए हैं वो 100% यानी कि फ़र्ज़ और वाजिब या हदीस या कुरान से हैं, उससे नहीं। ये बुज़ुर्गों का दिया हुआ वजीफ़ा है,
उनके प्रैक्टिस के अंदर है। तो ये रखते हुए, हुस्न ज़न रखते हुए, बुजुर्गों ने बताया तो अल्लाह ताला बड़ा कादिर मुतलक है। तो जैसा उन्होंने फरमाया हमारे साथ भी वैसा इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। इस अकीदत के साथ इस तरह से हमें इसको पढ़ना चाहिए। क्या बात है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। खूबसूरत की बात के साथ साथ खूबसूरत सी आवाज़ शामिल करते हैं। मोहम्मद बिलाल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर सुभान कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, बाबा है ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, वो हसनैन का नाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, ये नस्ल करीमों की, ये लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। इस्लाम को खून देकर सैराब किया जिसने, इस्लाम को खून देकर सैराब किया जिसने, वो आले मोहम्मद है, पंजतन का घराना है, वो आले मोहम्मद है, पंजतन का घराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। रवि उन्होंने एक शेर पढ़ा कि आओ दरे ज़हरा पे दामन फैलाए हुए, तो जो शख्स सैयदा का वास्ता देकर कोई दुआ मांगे ना, अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। इतनी मकबूल शख्सियत है। बेशक, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और आप लोग की जानिब में आता हूँ और माशाल्लाह आप लोग ट्रांसमिशन में आए, टाइम निकाल के बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत खूबसूरत सेगमेंट रहा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही आपसे। एक मैसेज लेते हैं आपसे छोटा सा। जी 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 पहले तो बहुत शुक्रिया अगेन आपका इनवाइट करने का। और मैं एक आखिर यही मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ मैंने बताया कि नवाब फाउंडेशन जो है अब बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रही है। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, जो ख़वातीन के हवाले से भी बात हुई, तो वहीं हमारा जो वीमेन विंग है वो बहुत एक्टिवली और काम कर रहा है ख़वातीन को आगे लाने में। जो आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हम चाहते हैं कि जैसे तैयबा ने कहा कि वो चूल्हा हांडी से जो है वो बाहर निकलें, वो टैलेंट जो है हम उसको स्किल्ड करने में। तो अगर कोई भी समझता है तो हमारा जो नवाब फाउंडेशन का पेज है, कोई लगता है किसी को तो वो हमसे रब्ता कर सकता है और हम इंशाल्लाह उसको पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। ठीक है, माशाल्लाह। जी मैम। जी, मेरा ये कहना है कि आप सब से जितनी भी ख़वातीन मुझे देख रही हैं, मुझे सुन रही हैं और जो कभी शायद मुझे आइडलाइज़ भी करती हैं, तो उनके लिए मेरा ये एक मशवरा है कि पढ़ाई पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आज आप पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कल आपके बच्चों को भी उस चीज़ से महरूम कर देंगे आप। क्योंकि तरबियत में अगर पढ़ी लिखी माँ, कमाल अतातुर्क ने कहा था कि मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दो, मैं तुम्हें एक अच्छी पढ़ी लिखी कौम दूँ। बेशक, माशाल्लाह। तो इसलिए पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जितनी भी ज़िंदगी में चीज़ें आती हैं
आती हैं, चली जाती हैं, लोग भी कहते रहेंगे, आप आगे बढ़ते रहें और अपना काम करें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी, और कल इंशाल्लाह आपके साथ एक नए सेगमेंट में एक नए टॉपिक पे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। और तैयबा का भी टाइम हो गया जाने का, तैयबा से भी हम इजाज़त चाहेंगे। तैयबा क्या कहना चाहेंगी? जी, आप बहुत ही खूबसूरत सा आज मेहमान रहे हमारे, बहुत ही प्यारा सा सेगमेंट रहा, बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक रहा और बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस मिले हमें। सो आज का ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है बहुत ही अच्छा रहा। बिल्कुल। और चूँकि मैं मुफ्ती साहब की बात से भी एग्री करती हूँ कि बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनीन की माँ है, हमें उनकी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बल्कि सबसे ज़्यादा हदीस ही उनसे मरवी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बहुत ही चहीती जो है ज़ौजा मुबारका थी, उनका यौम विसाल है। तो तमाम मुसलमानान से गुजारिश है कि ख़ास कर उन्हें भी यूँ तो है मग़फ़िरत की कोई हमें हमारी दुआओं की ज़रूरत नहीं, पर उनका वास्ता देकर जो दुआ मांगी जाए वो कबूल ज़रूर होती है, तो उन्हें याद रखें। और मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी, आज उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली। थैंक यू सो मच। और सबको बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिली होगी। तो इसी के साथ प्रोग्राम जो है हमारा जारी है, लेकिन मेरे जाने का वक्त हो चुका। सो मैं तैयबा हमीद मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, जुम्मे की खासकर इबादत में ज़रूर याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, इंशाल्लाह मुलाकात होती है ब्रेक के बाद। आप देखते रहें ट्रांसमिशन सहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।